اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جاری الساری ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بخشش کا مہینہ، گناہوں سے توبہ کا مہینہ، ایک نیکی کے بدلے سینکڑوں نیکیاں حاصل کرنے والا مہینہ ہے۔ یہ اتنا عظمت اور شان والا مہینہ ہے کہ جس بندے کو یہ مہینہ مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں، اس سے بڑا جو ہے بدبخت کوئی نہیں ہے۔ انسان کو اگر موقع مل جائے، زندگی میں موقع جو ہے بار بار نہیں ملتے۔ اگر آپ دنیا کی لائف میں دیکھیں تو اگر دنیا کی لائف میں انسان بڑا پچھتاتا رہتا ہے کہ مجھے فلاں موقع ملا لیکن میں اس سے فائدہ نہ حاصل کر سکا، مجھے ایک موقع ایسا ملا تھا جو میں اپنی لائف کو چینج کر سکتا تھا لیکن وہ جو ہے میں نہ کر سکا، تو ساری زندگی بندہ وہ باتیں بتاتا بھی ہے اور جو ہے پچھتاتا بھی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جسے ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس کا پچھتاوا دنیا میں بھی رہتا ہے اور آخرت میں بھی رہتا ہے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آج ہم نے اس موضوع پر ہی گفتگو کرنی ہے کہ ہم اپنی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں اور مسلمان کی بخشش ظاہری سی بات ہے، اس کو کون کون سے کام کرنے چاہیے جس سے اس کی بخشش ہوگی۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان موجود ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ساجد محمود حقانی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ یہ ان کی محبت ہے کہ یہ بڑا سفر کر کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو ثنا خان مصطفیٰ موجود ہیں، جناب محمد سفیر قادری صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، ہم تو ہمارا پروگرام کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ ہمارے پروگرام کی ایک بات سن لے اور اس پر عمل کر لے، تو ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد اور C49 کی جو پوری ٹیم ہے، جو ان کے چیئرمین صاحب ہیں، ان کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ کیونکہ اگر ایک بندے نے بھی عمل کر لیا تو ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ تو آج کے پروگرام کا آغاز جو ہے وہ میں سفیر قادری صاحب سے کروں گا۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ جناب محمد سفیر قادری صاحب، جی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جھکی ہوئی یہ جذبی ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جذبی ہے حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جذبی ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب بے حضی ہے، ہمارا قلب بے حضی ہے حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب بے حضی ہے حضور دیکھیں نا، کسی کا کوئی تو ہوتا
کوئی نہیں ہے حضور دیکھیں نا، اور ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھیں نا، اب ان میں درد مکی ہے، حضور دیکھیں نا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا، دل حزین کا فقط آپ کی نظر کے سوا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھیں نا، کوئی علاج نہیں ہے، حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے، حضور دیکھیں نا، حضور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، میرا حضور کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، میرا حضور کوئی نہیں ہے، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھیں نا، جھکی ہوئی یہ جبی ہے، حضور دیکھیں نا، ہمارا قلب بے حزی ہے، حضور دیکھیں نا۔ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ بہت ہی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب محمد سفیر قادری صاحب، ماشاءاللہ یقین کریں کہ یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ پوری دنیا میں چند لوگ ہوتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے دین کو آگے پھیلاتے ہیں، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، جسے حضور پسند فرما لیں یہ اسے شرف حاصل ہوتا ہے، اور وہی بندہ جو ہے وہ دین کی بات بھی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی بھی کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر بلند کرنا یہ ایک بہت بڑی شان ہے اور بہت بڑا اچھا کام ہے۔ تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بخشش کا موضوع ہے، مہینہ بھی بخشش کا ہے اور بخشش ہم نے حاصل بھی کرنی ہے۔ یہ تو ہماری بات قسم کی، اگر ہم حاصل نہ کر پائے تو ایک مسلمان جو ہے وہ اپنی بخشش کیسے کروا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے کام ہیں جس سے وہ اپنی بخشش کروا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ صاحب قبلہ نے ہمیں دعوت دی اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور C49 کی سکرین سے آپ تک کچھ دین کی اہم باتیں آپ تک پہنچانے کی جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب فضل فرمائے، ہمیں حق سچ بیان کر کر مجھے اور سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا صاحب آپ نے جو سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہر ایک جو انسان ہے جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کے اوپر اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا، اسے مسلمان بنایا، بے شک۔ اچھا اب وہ مسلمان بن گیا تو ہر کسی کے دل کی آواز ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ میری بخشش کیسے ہو، کون سے عمل میں ایسے کروں جن کی وجہ سے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں اور میری بخشش کا ذریعہ بن جائے، میری دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ تو حسب اس کے کہہ لیں کہ دو پہلو ہیں، ان میں سے یا کہہ لیں کہ دو پر ہیں۔ جس طرح ایک پرندہ ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، اسی طرح اس کے یہ دو پر ہیں، دو پہلو ہیں، دونوں کو لینا پڑے گا تو آپ کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اچھا ان دو پہلو میں سے کون سا پہلا پہلو کیا ہے؟ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے آپ وہ کام کریں، بے شک، اور جن سے منع فرمایا ہے آپ ان سے رک جائیں۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ جیسے مثال میں دیتا ہوں، آپ کے لیے آسانی ہوگی، آپ سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک انسان ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، بے شک، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ جناب عالی وہ لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ اب یہ غلط بات ہے، جہاں وہ نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرنا بھی بند کر دے۔ ایک بندہ ہے حج کرتا ہے، حج کے لیے جناب نے لاکھوں روپے لگا دی ہے اور ساتھ میں وہ سود بھی کھاتا ہے۔ اب یہ دونوں چیز ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ایک الا حاضل قیاس جتنے بھی آپ گناہ لے لیں، آپ ادھر سے جناب آپ نوافل پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نجائز منافع خوری لے لیں، یعنی کہ ویسے نماز پڑھنی ہے اور عمرے پہ بھی جانا ہے لیکن جو ہے نا نجائز منافع خوری بھی کرنی ہے، جو ہے نا لوگوں پر۔ بالکل ایسے ہے کہ دیکھیں نا، آپ مطلب آپ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق بخشی ہے، آپ بالکل کریں، حج کریں، عمرے کریں، آپ صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ الاوابین پڑھیں، نماز فرض تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ساتھ کے ساتھ آپ اگر تہجد کی شریف کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس طرف آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، اعلیٰ حاضل قیاس، بدفحاشی، بدفعالی اور بد نظری ہمارے معاشرے میں آپ صاحب قبلہ عام ہو چکی ہے۔ تو یہ اگر آپ دونوں پہلو کو لیں گے نا، ایک طرف آپ عمل کریں، دوسرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے آپ منع ہو جائیں۔ جب آپ دونوں پہلو کو لیں گے تو میں کبھی امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمیں یہ ان چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ ہمارے حال ایسے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے، ہم افطاریاں بھی کرواتے ہیں، ہم جو ہے بڑے محفل بھی کرواتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، افطاریاں بھی کروائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ راشن بھی تقسیم کریں۔ یہ بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے۔ لیکن اگر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا، آپ جو کاروبار کر رہے ہیں کیا آپ اس سے کوئی نجائز منافع خوری تو نہیں لے رہے؟ اگر آپ نجائز منافع خوری لے رہے ہیں تو پھر بھی آپ یہی کریں تو پھر میرے خیال میں وہ آپ کے وہ راشن تقسیم کرنا، یہ ساری چیزیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ بے فضول ہے یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں سے اگر آپ بچیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو۔ جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا مقصد علماء کرام کو بلا کر یہاں پر C49 کی سکرین پر بٹھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھیں۔ آپ آج کل ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے سارا کچھ سیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چلو اگر آپ میڈیا سے سیکھتے ہیں تو ہم ایسے عالم دین کو یہاں پہ لا کے بٹھائیں کہ جو آپ کو بات کریں اور آپ یقیناً اس پر عمل کر سکیں بلا جھجک۔
اب سوشل میڈیا پہ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، آج کل تو ویسے بھی بہت سارے مواد اس میں ڈالے گئے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم کچھ ایسی چیز لے کر آئیں کہ جس سے ہمارے ناظرین سن کر اس پر عمل کر کے دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکے۔ تو علامہ صاحب ظاہری سی بات ہے کہ مسلمان کے لیے بخشش اہم فریضہ ہونا چاہیے۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ ہمیں بڑی کوٹھی بنانی ہے، بڑے بنگلے بنانے ہیں، بڑا امیر ترین ہونا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جہاں پہ جانا ہے، جہاں پہ زندگی گزارنی ہے، وہاں پہ جو ہے نا ہم نے کیا کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو بڑے موقع دیتا ہے، لیکن وہ کون کون سے موقع ہیں کہ جس موقع سے یعنی کہ ہم فائدہ اٹھا کے، کیونکہ میں نے پہلے بات کی کہ لائف میں زندگی میں موقع تو ملتا ہے، تو ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کون کون سے موقع عطا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا بہترین کوشچن کیا آپ نے آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی خیر فرمائے۔ دیکھیں نا، یہ آرزو بھی ہر کسی کی ہونی چاہیے، یہ آرزو میری بھی ہے، یہ آرزو مجھے سماعت کرنے والے ہر شخص کی یہ آرزو ہے۔ یار اللہ تبارک و تعالی، میں یہ سمجھتا ہوں آپ صاحب کی بلا، اللہ تبارک و تعالی نے کہاں مواقع ہمیں نہیں دیے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، آج اب یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کے مقام نرالے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ رب تمہیں بلاتا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا محبوب کا امتی ہو صحیح، اور وہ کچھ مجھے بخشش کا کوئی بہانہ بنے، میں اپنے حبیب کے امتی کو معاف فرما دوں۔ ابھی رمضان شریف چل رہا ہے، اس سے قبل آپ چلے جائیں 2 ماہ پہلے رجب شریف کا مہینہ تھا، اس میں ایک رات برکتوں والی آتی ہے، معراج کی رات آتی ہے، کتنی شانوں والی رات ہے، بندہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے گا۔ اسی طرح ماہ شعبان کے اندر شب برات کی رات آتی ہے، دیگر مواقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن میں چونکہ اب ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، آپ کو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کی اس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ شام کے وقت، روزانہ ہر رات کو، ہر شب میں اللہ تعالیٰ 60,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہو کوئی صحیح مانگنے والا، ہو کوئی اسے اپنی بخشش کروانے والا۔ دوسری روایت کی اگر ہم طرف چلے جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ماہ رمضان کے عام دنوں کی بات ہے، اور اگر ہم جمعہ شریف کی بات کریں تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر شب 60، یعنی کہ وہ میں نے پہلی جو حدیث بیان کی کہ ہر شب ہر روزانہ 60,000 لوگوں کی بخشش، اور یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے سماعت کی کہ 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ جہنم سے آزادی کا پروانہ۔ اور ماہ رمضان میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور حافظ صاحب کی بلا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، جہنم واجب، ہاں جہنم جن پر واجب ہو چکی ہے، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا حق تو جہنم بنتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے ان پر اپنا فضل فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر جیسے ہی جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر گھڑی میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ دوسری اگر ہم دیکھیں تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے، امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان جب گزر جاتا ہے آگے عیدی کا موقع آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو عیدی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ذکر فرماتا ہے، فرشتوں جس طرح ایک مزدور مزدوری کرتا ہے اور اسے اس کی مزدوری دی جاتی ہے، میرے بندوں نے بھی مزدوری کی ہے، میں اپنے بندوں کی جو مزدوری کا سلسلہ ہے، لوگ انہیں دنیا میں پیسے کے ذریعے ان کی مزدوری دیتے ہیں، لیکن میں رب ہو کے ان کی مزدوری کا صلہ انہیں جنت عطا فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو گواہیاں دیتے ہیں کہ اے لوگو خوش ہو جاؤ، اے لوگو تم خوشحال ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں خوشبختی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما کر تمہارا داخلہ جنت کے اندر کر دیا ہے۔ اب یہ موقع ہمارے ماہ رمضان کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور اب بھی اگر ہم اپنے گناہوں پر نادم نہ آ جائیں، اب بھی ہمارا رخ جو ہے وہ عبادات کی طرف نہ ہو اور دیگر جو ہے ہم
اپنے ہر کام کو چھوڑ کر نماز روزہ اس کے ساتھ دیگر نماز تراویح ادا نہ کریں تو یہ پھر ہمارے ہی بدبختی ہے اور پھر ہم کسی اور کو کچھ نہیں کہہ سکتے. تو میں گزارش کروں گا بخششوں والا مہینہ ہے, عظمتوں والا مہینہ ہے, آپ برکتیں حاصل کر لیں. بخشش یار دیکھیں لاکھوں لاکھ لوگوں کی روزانہ بخشش ہے. رب سے دعا کریں میرے رب ان 10 لاکھ لوگوں میں ہمارا بھی نام آ جائے, ہماری بھی بخشش ہو جائے, ہمارے بھی بخشش کا جو ہے پروانہ ہمیں بھی مل جائے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم مانگیں گے تو ہمیں ملے گا. آج کل تو کہتے ہیں نا بغیر مانگے تو ماں بھی جو ہے کھانا نہیں دیتی. تو ہم نے تو بخشش حاصل کرنی ہے نا. جو دیکھیں قبر ہے, جب آپ قبر میں ایک دفعہ سوچیں, ایک دفعہ ذرا وہ ذہن میں وہ منظر لا کے دیکھیں کہ میں جب قبر میں جاؤں گا میرے اوپر ہزاروں میرے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی, منوں کے حساب سے مٹی پڑ جائے گی, تو میرا کہیں بھی نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہوگا, کہیں میں نکل نہیں سکوں گا. تو وہاں پہ روشنی جو ہے, وہاں پہ جو سکون جو ہے, وہاں پہ جو آرام جو ہے وہ ہمارا یقیناً جو ہے تب ہی ملے گا جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کے مطابق, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے. اگر ہم ان سے نہیں گزاریں گے تو سوچ کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوگا. تو علامہ صاحب رمضان کا مہینہ ہے, رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. تو ہمارے آج کل تو ظاہری سی بات ہے ہمارے ٹک ٹاکر بھی ایسے ہیں کہ وہ شیطان پر بھی انہوں نے ٹک ٹاک بنانے سٹارٹ کر دیے ہیں. بھی شیطان جکڑا ہوا ہے, ایسے جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. ایک تو شیاطین کو رمضان میں کہاں جکڑا جاتا ہے, تو رمضان میں شیاطین بند ہیں, پھر بھی آج کل کے لوگ جو ہے وہ گناہ کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں یہ بالکل یہ حدیث شریف سے بالکل ثابت ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے فتحت ابواب الجنہ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وغلقت ابواب الجہنم, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وسلسلۃ الشیاطین, اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بالکل حدیث شریف ایسا ہے. لیکن اس کے اوپر شارحین نے کلام کیا. اب وہ کلام سماعت فرمائے کہ وہ کلام کیا ہے کہ اس کے شارحین لکھتے ہیں اس کا ایک تو ظاہری معنی ہے جیسا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے, شیطانوں کو جو ہے وہ جکڑ دیا گیا. اب یہ سوال آپ صاحب کی بلا آپ نے کیا کہ شیاطین کو کہاں جکڑا جاتا ہے؟ شیطان کو جو ہے وہ جکڑنا یہ ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں کے اندر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب اگلا سوال یہ تھا کہ اب لوگ اتنے مطلب شیطان بھی جو ہے وہ زنجیروں میں ہے, بند ہے, پھر اس کے باوجود لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہیں, پھر بھی لوگ ایسے جو ہے کام کر رہے ہیں جو رب تعالیٰ کی نافرمانی والے کام ہیں. میری بات یاد رکھیے گا سامعین, اس بات پر غور کیجئے گا کہ گناہ کروانے والی جو ایک کہا جاتا ہے کہ شیطان کو صرف وہ شیطان ہی نہیں ہے گناہ کروانے والا. بعض ایسے لوگ ہیں جو جیسا کہ قرآن مجید کے اندر کہا گیا من الجنتی والناس, بعض جن اور انسان شیطانی صفت کے مانند ہیں. اب صرف ایک شیطانی کے سلسلے سے ہی صرف گناہ نہیں ہوتے, بلکہ اب دیکھیں نا ایک شخص ہے آپ صاحب قبلہ جیسا کہ وہ کہتا ہے کہ یار گناہ اپنا گانے چلا دو. گانے اب اس نے کہا یار ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان میں گانے نہیں چلاتے. وہ کہتا ہے نہیں یار سب ہی سن رہے, ہم سن لیں گے تو کیا ہوگا. اب یہ جو گانے چلانے کی جو دعوت دے رہا ہے یہ بھی شیطان صفت جو ہے وہ انسان ہے. ہاں جی. اب یہ اچھا ایک شخص ہے جیسا کہ وہ شراب پینے والا ہے, پہلی مرتبہ تو ایسا ہوا تو اسے یہ کہا گیا کہ بھئی شیطان نے اسے وسوسہ دلایا, اس نے شراب پی لی. شراب پیتے پیتے ایک موقع, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ اس کی عادت بن گئی. اب شیطان تو زنجیروں میں ہے لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ شراب پی رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اس عادت کی وجہ سے وہ شراب پی رہا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے. وہ اپنے نفس کی وجہ سے, نفس ہمارا کا بھی اس میں ہے کہ نفس ہمارا اس کا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل چاہتا ہے کہ میں گناہوں پر جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاؤں. تو یہ بعض انسان جو ہوتے ہیں وہ شیطانی صفت کے مانند ہوتے ہیں. تو شیطانی صفت کے مانند نہ بنے یار, اللہ کے بندو ہر دن کا احترام کریں لیکن خاص ماہ رمضان کا اہتمام. اور ماہ رمضان میں بھی اگر آپ کہیں کہ جی یہ گناہ آپ کر رہے ہیں یا آپ کروا رہے ہیں تو ایسے شیطان صفت آپ نہ بنے.
براہ کرم اپنے آپ کو بچا لیں, جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں. شیطان صفت اگر آپ بن گئے تو پھر اس سے بڑھ کر اور آپ کے لیے مطلب یعنی کہ آپ کے لیے بڑی وعید ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے. دوسرا میں آپ سب کی بلا یہاں آپ کو یہ نوٹ کروانا چاہوں گا, جس طرح ہمارے علماء کرام نے یہ کہا ہے نا کہ شیطانوں کو جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. علامہ نووی علیہ رحمہ شرح صحیح مسلم کے اندر اور اسی طرح علامہ ملا علی قاری اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک تو ظاہری معنی جو میں نے بیان کر دی, ایک اس کا جو ہے وہ دوسرا باطنی معنی ہے, ایک اور معنی ہم لے سکتے ہیں. کیا ہے معنی, وہ سماعت فرمائیں کیا معنی ہے. کہ ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں نا, اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں. ایک قوت جو ہے حیوانیہ ہے جو انسان کو گناہوں کرنے پر آمادہ کرتی ہے, اور ایک قوت جو ہے وہ قوت عقلیہ ہے. تو جنت کے دروازے کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قوت عقلیہ ہے نا اس کو بیدار کر دیتا ہے. بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں ہر کام کو چھوڑ کر پہلے رب کے حضور حاضر ہوں اور نیک اعمال کروں. سبحان اللہ. اور قوت حیوانیہ یعنی جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا فضل فرماتا ہے, ایسا کرم فرماتا ہے. قوت حیوانیہ جو ہے اس کی وہ روزے رکھ کر اعمال کر کر وہ قوت کم پڑ جاتی ہے اور انسان پھر برے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے اور نیک اعمال کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ہمارے لیے یہی پیغام, یہی سوچ, یہی آپ کے لیے ہے کہ اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کی زندگی میں ماہ رمضان دے دیا ہے تو اس سے کچھ برکتیں حاصل کرنے والے بن جاؤ. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا نا کہ ماہ رمضان کی اتنی برکتیں, اتنی رحمتیں, اتنی وسعتیں, وہاں آپ یہ بھی غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان اپنی زندگی کے اندر پا لیا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی بخشش نہیں ہونی. تو اپنے بخشش ہونے والوں میں اپنا کام کیجئے, اللہ کی رحمت سے آپ بہت سارے فیوز و برکات حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ الکریم. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر انسان اچھے کام کرے تو یقیناً جو ہے وہ جو ہے نا اپنی بخشش کا سبب بھی بنا سکتا ہے, بخشش ہو بھی سکتی ہے. تو علامہ صاحب انسان ہے جب ایک ظاہری بات ہے ہم نے بریک بھی لینی ہے, تو انسان ایک مسلمان ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا, اعمال کوئی نہیں, کوئی ایک ایسا اعمال ہو جس میں ایک اس نے اعمال کیا ہو, کوئی نیکی کی ہو, جیسے کہ اکثر علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک بی بی تھی, اس نے جو ہے نا وہ ایک کتے کے بچے کو جو ہے نا وہ پانی پلایا, یعنی کہ کوئی ایسا اعمال یہ ہماری بخشش کا سبب بن سکتے ہیں. جی دیکھیں نا میری بات سنیں, سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ جو یہ عمل کر رہا ہے اس کے بدلے اسے ضرور لازمی طور پر اسے جنت جو ہے وہ دی جائے. دیکھیں ایک حدیث شریف ہے, امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کو روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے. تو امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن 3 لوگوں کا جلد حساب اللہ تعالیٰ لے گا. اب ان 3 لوگوں میں کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ایک شہید ہے. مفہومی طور پر میں حدیث بیان کر رہا ہوں. اچھا تو وہ اب شہید سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, اسے اپنی نعمتوں کے بارے میں تعارف کروائے گا, یہ میری نعمتیں, جہاں تک کہ بندہ اقرار کر لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے زندگی دی تو تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ میں تیری راہ میں جہاد کرتا رہا, جہاد کرنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح میں جہاد میں کرتے کرتے شہید ہو گیا اور تیری بارگاہ میں پہنچ گیا. اللہ اکبر. اگلی بات سنیں آپ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید سے فرمائے گا تو اپنی طرف سے جہاد کرتے آیا لیکن تو جھوٹ بول رہا ہے, تو شہید ہونے کی خاطر نہیں بلکہ تو اپنا جو ہے نا بہادر اپنے آپ کو منوانے کے لیے جو ہے نا وہ کام آپ کر کے آیا. تو تجھے تو دنیا میں بہادر کہہ دیا گیا, تو جھوٹ بول رہا ہے, اور اس کے حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. علامہ صاحب معذرت کے ساتھ ہم یہیں سے گفتگو جو ہے وہ اپنی کنٹینیو کریں گے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیو.
جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور علامہ صاحب کی آپ بہت ہی مدلل اور قیمتی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اور یقیناً جو ہے یہ سوچنے والی باتیں اور ساری عادات جو ہے علامہ صاحب بڑے اچھے طریقے سے مثالیں دے کے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آج کل مثالوں کی سمجھ زیادہ آتی ہیں اور ہم مثالیں جو ہے نا سنتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ یقین بھی آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے، تو میرے کچھ جو ہے نا باتیں ہیں جو میں علامہ صاحب سے سننا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، ایک تو جو بات آپ کر رہے تھے وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے، دوسری بات کیا بخشش کے لیے حقوق اللہ، یعنی کہ دیکھیں اب حقوق اللہ تو ظاہری بات ہے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ حقوق اللہ ہے اور ضروری ہے، یا پھر حقوق العباد، ظاہری سی بات ہے اگر حقوق اللہ بندہ پورے کر رہا ہے، اللہ کے حقوق سارے پورے کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد کی جب باری آئے کسی بندے سے پیار نہ کرے، کسی بندے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہے، کیا تب بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں پہلے تو ہم آپ سب وہ پہلے جی وہ پہلی والی بات کنٹینیو کرتے ہیں وہاں سے، کہ جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ کی اس سے حدیث مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص کو لایا جائے گا، 3 شخص جو آنے والے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے حساب لے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جو ہے وہ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا، انہیں تعارف کروائے گا، وہ لوگ اقرار بھی کریں گے۔ ان میں سے ایک شہید ہے، شہید کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے جہاد کیا اور شہید ہو کر تیری بارگاہ میں آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو نے بے شک ایسا ہے کہ تو نے جہاد کیا، لیکن تو نے جو یہ جہاد کیا نا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جہاد تو کیا لیکن اپنی واہ واہ کروانے کے لیے بہادر بنا اپنا، تو چاہتا تھا کہ مجھے بہادر کہا جائے اس لیے تو نے جہاد کیا، بہادر تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، تو لہٰذا اب اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف جو ہے وہ لے جایا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسری بات جو انسان ہے وہ ہے، اس پہ اب غور کریں ہمارے علماء حضرات، قاری حضرات، اس سے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا، نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد وہ لوگ نعمتوں کا اقرار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی کیا کیا؟ قاری کہے گا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا کرتا تیری بارگاہ میں آ گیا، عالم دین کہے گا کہ میں عالم دین علم سیکھتے سیکھتے تیری بارگاہ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا علم تو تو نے اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، اور تو نے قرآن پاک پڑھنا تو اس لیے کیا تھا یا پڑھانا تو نے اس لیے کیا تھا کہ تجھے قاری کہیں، دنیا میں تجھے عالم بھی کہہ دیا گیا، قاری بھی کہہ دیا گیا، تو لہٰذا تیری بات مکمل ہوگی، لہٰذا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے میری رضا کی خاطر علم حاصل نہیں کیا۔ ناظرین یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا، آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، آپ علم پڑھ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، آپ کوئی بھی اعلیٰ اعظم کیا قرآن پاک ہی پڑھنا آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ اکبر۔ تو اس قاری صاحب کو اور یا جو بھی وہ عالم دین ہوگا جو کہے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا اور آخری جو شخص ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ فرمائے گا، وہ اقرار کرے گا اور وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں جہاں جہاں مجھے خرچ کرنے کی حاجت تھی میں نے وہاں وہاں خرچ کیا، اللہ فرمائے گا تو نے میری رضا کی خاطر نہیں کیا بلکہ لوگوں کے اندر اپنا بڑا پن بیان کرنے کے لیے، سخی ہونے کے لیے تو نے تو یہ جو ہے وہ اپنا سخاوت کی، تو سخی تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، لہٰذا تو جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی حکم فرمائے گا اور اسے بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ سامعین یہاں سے پیغام کیا ملتا ہے کہ جو بھی ہم نے سخاوت کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہیں کرنی، علم سیکھنا ہے اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا ہے، جہاد کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ کی رب کی رضا آپ کے ان سارے کاموں میں شامل ہو جائے گی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چھوٹے موٹے آپ کے صدقے کرنا، دیگر جو بھی آپ کی سخاوت کرنا، یہ سارا اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور حافظ صاحب آپ نے دوسرا جو سوال کیا تھا کہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کیا ضروری ہیں، جی ہاں ایسا ہے، حقوق اللہ جہاں آپ نے حقوق اللہ ادا کرنے وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں آپ کو سنانا چاہوں گا، وقت ہمارا قلیل ہے، میں اس لیے جو ہے نا آپ ایک سوال اور بھی رہتا ہے میں نے وہ بھی کرنا ہے جی میں جو ہے نا وہ عرض کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے 6014 نمبر یہ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی۔ امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے صحابہ کو کہ پیارے صحابہ میرے پاس جبرائیل امی آئے اور مجھے پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے تھے اور اتنے حقوق بتائے کہ میں نے یہ گمان کر لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مجھے یہ گمان آ گیا کہ کہیں وراثت میں سے بھی جو ہے نا وہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے کہ وراثت میں سے بھی پڑوسیوں کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایسے حقوق
جیسے نا دیکھیں ہمارے آقا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ذکر فرمائی یار یہ بات، کہاں جبرائیل امی بار بار اتنے حقوق، اور نبی پاک فرماتے ہیں مجھے گمان ہو گیا کہ کہیں وراثت میں سے بھی پڑوسیوں کو جو ہے وہ حق نہ دیا جائے ان کا. لیکن اللہ اکبر، یہ غور کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے نا جی والجار ذی القربى والجار الجنب. اللہ ہاں یہ حدیث شریف، یہ قرآن مجید کی آیت ہے والجار ذی القربى والجار الجنب، کہ پڑوسی تمہارے قریب کے اور تمہارے دور کے پڑوسی، یہ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا. تو بھائی آپ کو جہاں حقوق اللہ ہے نا وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہے. آپ دونوں کو ساتھ لیں گے، حقوق اللہ بھی کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز روزے حقوق اللہ سب ادا کر رہے ہیں، پڑوسی آپ کا بھوکا مر رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں تم اپنے گھر کھانا کھا رہے ہو، اچھی نعمتیں کھا رہے ہو، وہاں تم یہ دیکھو اور غور کرو کہ میرا کہیں پڑوسی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں میرے رشتہ داروں میں تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہو، نعمتیں نہ ہو. تو اگر آپ کو پتہ چل جائے تو فوراً وہ چیز لو اور چیزیں لے کر اپنے پڑوسی کو دے کے آؤ، اپنے رشتہ داروں میں دے کے آؤ. جہاں حقوق اللہ ادا کرتے ہو وہاں حقوق العباد بھی کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بخشش کے سامان پیدا کر دے گا. اچھا نعمان صاحب، مختصر وقت کہ اپنے گناہوں کی توبہ، انسان ظاہری سی بات ہے کہ ہم توبہ کرتے نہیں ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، تو ہمیں گناہوں کی توبہ کس طرح کرنی چاہیے اور کس کس وقت کرنی چاہیے؟ اللہ اکبر. بڑا یہ دیکھیں نا جی، ہمیں کوئی بھی انسان ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آپ رات کو سوئیں نا جی، روزانہ رات کو آپ سوئیں تو سونے سے پہلے یہ ایک عمل کر کے سویا کریں کہ یا اللہ جو بھی کوئی کمی پیشی ہو گئی ہے معاف کر دے، تیرے بندے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو معاف کر دے. رات کو روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر پھر جو ہے رات کو آپ سوئے جائے. ایک میں نے واقعہ پڑھا تھا، ایک شخص تھا، اس نے مختصر اس کو بیان کروں گا کہ قرآن مجید شریف کے جو مطلب یعنی کہ دیگر احادیث کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے ولیوں کا یہ ایک بات ہے. تو ہوا کچھ ایسا کہ ایک بندے کو روزانہ جنتی محل خواب کے اندر نظر آتا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے محل کے ساتھ ایک اور محل بن گیا. اب اس نے چاہا کہ میں اس محل والے کو تلاش کروں کہ یہ محل کس کا ہے. اب وہ چلتے چلتے ایک بندے کے پاس گیا اور اس کے پاس اس نیت سے گیا تھا کہ میں اس سے عمل پوچھوں گا، یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی محل اسے عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. تو اس نے جب اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی بظاہر تو کوئی بڑا عمل نہیں کرتا. تو اس نے اس سے پوچھ لیا اور اس نے کہا کہ تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا جو ہے جنت کے اندر محل بنا دیا. کہنے لگا کوئی بڑا عمل نہیں ہے، میں جب بھی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوں اور ساتھ میں جب بھی رات کو سوتا ہوں نا صرف اپنے رب سے معافی مانگ کر سوتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا رتبہ دیا کہ جنت کے اندر محل اس کا بنا دیا. ناظرین، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. آپ آئیں صحیح، آپ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں صحیح. اور پھر رب تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، آپ کے گناہ سمندروں کے اندر جتنا پانی ہے اس پانی کے قطروں کے برابر آپ کے گناہ ہے. یہاں روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتوں کے برابر آپ کے گناہ ہیں. ریت کے جتنے ذرے ہیں ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان ذروں کے برابر اگر آپ کا گناہ ہے. پھر بھی آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آپ دل سے معافی مانگو. آپ جب اپنے رب کے حضور معافی مانگو گے، رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، تم دل سے ایک مرتبہ گناہوں کی معافی مانگو گے، جیسے ہی معاف نہیں مانگا نا تمہارا کام ہے، جھولیاں بھرنا میرے رب کا کام ہے. تم معافی مانگتے چلے جاؤ گے، میرا رب عطا کرتا چلا جائے گا. تو توبہ کا کوئی وقت خاص نہیں ہے، آپ جب چاہیں. بلکہ آپ سے کوئی مطلب یعنی کہ کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. جب آپ گناہوں کی معافی مانگیں گے، دل میں اس کو برا جانیں گے، تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معافی فرمائے گا اور آپ کی بخشش بھی فرمائے گا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری، بڑی ہی یقین کریں اتنی مزیدار گفتگو ہم نے بھی سماعت کی، آپ نے بھی سماعت کی. علامہ صاحب نے اس طریقے سے ہمیں سمجھایا جس طرح بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ذوق میں، شوق میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ اسی طرح دین کی بات دیکھیں، یہ بھی انہیں کوئی مفاد تو نہیں ہے نا، یہ دین کی بات کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم C49 کی سکرین پر بیٹھ کے دین کی بات جو ہے، اپنا پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ اس کو سماعت کریں، سماعت کر کے اس پر عمل کریں اور عمل کر کے اپنی جو آخرت والی زندگی ہے وہ بہتر بنا لیں. ہم دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے مشکل ترین کام کرتے ہیں.
ہم اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں، لیکن جو آخرت کی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہم اپنے ایک دن میں 5 نمازوں کے لیے وقت بھی نہیں نکال سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر ہم سوچیں گے تو یقیناً جو ہے اس پر عمل کریں گے تو ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ہوگی۔ تو ہمارے ساتھ ظاہری بات ہے، ہمارے ساتھ ثناءخان مصطفیٰ محمد سفیر قادری صاحب موجود ہیں اور ان کی نعت سے ہم پروگرام کا اختتام کریں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں۔ جی محمد سفیر قادری صاحب۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور میری حیاس کی ڈوری در پنجدر سے جڑی، میری حیاس کی ڈوری در پنجدر سے جڑی، در پنجدر سے جڑی، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا، بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا۔ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوا کا میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دو تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دو تو مر جاؤں گا۔ آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور آپ صاحب بہت ہی کمال کا شعر ہے کہ عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا، نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہی میں پل سے گزر جاؤں گا، نعت پڑھتے ہی میں پل سے
گزر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور مقطع بہت ہی کمال کا کہ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیا، کوئی اور ضیا۔ لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، آپ نے اگر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے محمد سفیر قادری صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزید شوق میں برکتیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ سارے کام شوق سے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کے صدقے جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں کے اندر، گھروں کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ خاص طور پر الحاج حاجی محمد اکرم ذکی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ناظرین ہیں، C49 کی پوری ٹیم ہے، جو ہمارے مہمان ہیں، ان کے جتنے بھی آباء و اجداد دنیا فانی سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یا اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کو ترقیاں، کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہمارے ملک پاکستان کے تمام اندرونی بیرونی معاملات کو ٹھیک فرما۔ ہمارے ملک پاکستان میں کلمہ شریف کا بول بالا اور اسلامی قانون نافذ فرما۔ تو ناظرین اکرام ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔